بلگرامی اور ساتھ ہی ساتھ منہاج صاحب اور ذکی صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین اموات مومنین مومنات شہداء اسلام جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور منہاج کی والدہ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله لمغفرة من الله وخير مما يجمعون صلوات ایک مومنہ کہ جو ولایت کے فرش پر اور عزا کے تکیے پر جس نے اپنا آخری سانس لیا ہے، اس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مومن اس کا اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ثواب، اجر، عزت، عظمت، سربلندی، افتخار، اس کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو ولایت علی ہے اور عزائے امام حسین ہے۔ اور یہ دولت نسلوں میں باپ اور ماں دونوں سے منتقل ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار اور کیریکٹر ماں کا ہوتا ہے۔ اور جب سب سے بڑا کیریکٹر اور کردار اور رول ماں کا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے اور آپ کے تجربات ہیں کہ ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، میں عالم و غیر عالم تمام گھرانوں کی بات کروں گا کہ جتنا دین ہمیں اپنی ماؤں سے ملتا ہے اتنا دین ہم اپنے باپ سے نہیں پاتے ہیں۔ اور یقیناً اسی طرح کی یہ مرحومہ تھیں، اور ان کا پورا سلسلہ جو اورنگ آباد سے لے کے حیدرآباد اور حیدرآباد سے لے کے یہاں تک کا، کیونکہ بہرحال مرحومہ کے خاندان کے لوگ اور عزیزوں کو میں اورنگ آباد سے جانتا ہوں کہ دیندار گھرانہ، مذہبی گھرانہ اور ولا اور عزا پر جان قربان کرنے والا گھرانہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آیت کا میں ترجمہ کر دوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 ہے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، ہر آدمی تو اللہ کے راستے میں قتل نہیں ہوتا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں موت آئی ہے، اب دوسری بات آ گئی،
ہمارے اور آپ کے تعلق سے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم میں سے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے اور اللہ کی راہ میں جنہیں موت آ گئی ہے، ان کے لیے دو باتوں کا قرآن وعدہ کرتا ہے، اور وعدے کے لیے سب سے پہلے لا لگا کر یقینی شیورٹی اس کی آ رہی ہے کہ لَمَغْفِرَةٌ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ ابھی تک راز نہیں کھلا ہے، راز کھل رہا ہے لیکن انعام سامنے آ گیا، ان کے لیے مغفرت ہے، اور مغفرت کے بعد دوسری چیز یہ کہ وَرَحْمَةٌ، اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، جنہیں اللہ کی راہ میں موت آ گئی، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے رحمت بھی ہے، خیر مما یجمعون، اور یہ مغفرت اور رحمت جو ان کو مل رہی ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے پر، موت آنے پر، یہ خیر ہے، بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اب جو جمع کر رہے ہیں اسے صرف آپ مال سے نہ لیں، اعمال سے بھی لیں۔ نہیں بات پہنچ سکی آپ تک، مال سے نہ لیں، اعمال سے لیں، اس لیے کیونکہ اگر کوئی مال کی قدر بڑھانا چاہتا ہے تو ولایت کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر کوئی اعمال کا وزن بڑھانا چاہتا ہے تو اس میں ولایت کو شامل کر لے۔ مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو خیر مما یجمعون، یہ خیر ہے، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں نا اس کے مقابلے میں خیر ہے۔ دو چیزوں کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، رحمت کا وعدہ ہے۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی، فی سبیل اللہ کیا ہے؟ بھئی یہ بات تو ہے کہ انعام سمجھ میں آ گیا، ہماری مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جو فی سبیل اللہ ہے کوئی خاص شے ہے، کوئی خاص ہے۔ اب کس سے پوچھیں فی سبیل اللہ؟ بار بار روایات میں آیا، احادیث میں آیا، قرآن میں آیا، لوگوں سے سنتے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ بھئی فی سبیل اللہ ہے کیا؟ اللہ کا راستہ ہے کیا؟ اچھا کس سے پوچھیں؟ کہ انہی سے پوچھیں کہ جن کے گھر میں قرآن آیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، انہی سے پوچھیں کہ جن کے گھر میں قرآن آیا، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس آیت کی آپ نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں یا جابر، اچھا جابر دو ہیں، جابر ابن عبداللہ الانصاری نہیں، جابر جعفی، یہ بھی 5ویں اور 6 امام کے صحابی، بہت بڑا نام ہے، بہت روایتیں ان سے نقل ہوئی۔ جابر جعفی سے کہتے ہیں یا جابر اتدری یا حل تدری، کیا تم جانتے ہو ما فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کیا ہے؟ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میرے ساتھ رہیے گا، مومنین یہاں بیٹھے ہوئے، توجہ دیجئے گا، کہ بتاؤ تم جانتے ہو فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے لا واللہ مجھے نہیں خبر ہے، الا ان اسمعو، مگر یہ کہ میں آپ کی زبان سے سنوں۔ ہاں نہیں، جابر نے ایک چیز یہ بھی بتا دی کہ اگر بارگاہ رسالت اور بارگاہ امامت میں بیٹھتے ہیں نا تو وہاں سے علم لیا جاتا ہے، گفتگو کی نہیں جاتی ہے، وہاں کان سماعت پہ ہوتے ہیں۔ کہ مولا آپ بتائیے کہ کیا ہے فی سبیل اللہ؟ تو امام کہتے ہیں سننا چاہتے ہو؟ اچھا مولا فوراً بیان کر دیتے، شوق بڑھا رہے، مولا شوق بڑھانے کا، سننا چاہتے ہو؟ کہاں مولا سننا چاہتا ہوں، تمنا ہے، طلب ہے، سننا چاہتا ہوں۔ تو سنو، فی سبیل اللہ ولایت علی و اولاد، سبیل اللہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ علی کی ولایت اور علی کی اولاد کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ بات آپ تک ولایت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ کیا ہے؟ علی کا راستہ، علی کا راستہ اور علی کی اولاد کا راستہ۔ تو پتہ چلا اگر سبیل اللہ چاہتے ہو تو اللہ تک جو پہنچائے گا وہ علی ہی پہنچائیں گے اور اولاد علی۔ اچھا کس طرح سے؟ نماز پڑھ تو رہے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً اللہ، حج کر رہے ہیں قربتاً اللہ، یہ سارا قربتاً اللہ تو ہے۔
لیکن قیامت کے دن خدا کہہ رہا ہے یوم ندو کل اناس بامامہم، ہم اپنے پاس تمہیں بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. تو پتا چلا ایک امام وہ ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گا، ایک امام وہ ہے جو تمہیں جہنم تک لے کر جائے گا. صلوات پڑھیں گے بابا سے محافل، مجالس، جشن، آن لائن، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. گلا میرا بہت گرفتہ ہے، لیکن بہرحال آپ کی سماعتیں گرفتہ نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی محبتیں چاہوں گا. بلند ترین صلوات پڑھیے گا. تو اللہ تک جو راستہ جاتا ہے نا، اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ علی کا راستہ ہے، اور علی کی اولاد کا راستہ ہے، ولایت کا راستہ ہے، ولایت کا راستہ. یہ حدیث کے جملے، ابھی میں نے حدیث مکمل نہیں کی. اللہ تک یہی راستہ تمہیں پہنچاتا ہے. تو عزیزو ایسے میں کرنا کیا ہے؟ علی کے حوالے کرنا اپنے آپ کو. علی کے حوالے کریں گے، علی کہاں لے جائیں گے؟ خدا تک لے جائیں گے. اچھا، سبیل اور کبھی کبھی صراط راستے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک لفظ سبیل اور دوسرا صراط ہے. اچھا، سبیل تو اتنا استعمال نہیں ہوتا، صراط تو دن میں 10 مرتبہ زبان پہ آتا ہے. نہیں پہنچے میرے ساتھ رہیے گا. بس سبیل تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار کہتے ہوں گے، صراط تو روزانہ کہتے ہیں نا، صراط تو روزانہ کہتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی، جو فاتحہ پڑھتا ہے وہ بھی، جو گھر سے نکلتا ہے سلامتی کے لیے پڑھتا ہے وہ بھی. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارا صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پر قائم رہ. اس وقت میں ترجمے کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، میں اصل صراط مستقیم کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ ہے نا؟ میں ترجمے کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، اصل صراط مستقیم. آپ اپنا جو بھی ترجمہ کیجئے، لیکن میں تو انتظار کر رہا ہوں قرآن کا ترجمان آئے گا، ساری ترجمانی ہو جائے گی. کہ اہدنا الصراط المستقیم. کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے رسول اللہ؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا صراط علی صراط المستقیم. جو علی کا راستہ ہے نا، جو علی کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے. تو پتا چلا کہ علی کا راستہ صراط مستقیم. اب سورہ ہم مکمل کر دوں نا، سورہ ہم مکمل کر دوں، میرے ساتھ رہیں. بس سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے نا، اتنا اجر نہیں ملا ہوگا جتنا ہم نے پڑھا. آج سمجھ کے پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رکھ، یعنی گویا یہ علی کی ولایت پر قائم رکھ. یا علی اللہم صلی محمد وآل محمد. علی کی ولایت پر قائم رکھ، علی کی ولایت پر قائم رکھ. اچھا، علی کی ولایت پر قائم رکھ. تو پتا چلا میں صرف جب میری سانسیں چل رہی تب میں علی ولی اللہ نہ کہوں، جب آخری سانس آئے تب بھی علی ولی اللہ کہنا. یہ ہے صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم. آگے قرآن صراط الذین انعمت علیہم. مکمل کروں نا سورہ فاتحہ. بس صراط مستقیم پر قائم رکھ، وہ صراط جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. پھر پوچھا کہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ میں نے پہلے نبی سے پوچھا تھا جس کی امت میں ہوں، اب انعمت علیہم اس سے پوچھا کہ جس کے راستے پر ہوں. امام صادق سے پوچھا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا انعمت علیہم، جس راستے پر اللہ نے نعمتیں نازل کی وہ علی کا راستہ ہے. جس راستے پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ علی کا راستہ ہے. یعنی گویا ہم یہ کہتے ہیں معبود ہمیں علی کے راستے پر چلا کہ جہاں نعمتیں. اچھا، نعمتیں کیا سنیے آپ؟ قرآن مجید، سورہ تکاثر، موت کی بات، قبرستان کی بات، آخرت کی بات، یقین کی بات، حق الیقین کی بات، عین الیقین کی بات، یقین کی بات، عین الیقین کی بات، حق الیقین کی بات. عزیزو یاد رکھو، یقین کی جو بھی گفتگو ہوگی وہ علی سے شروع ہوگی، علی پر تمام ہوگی. علی سے شروع ہوگی، علی پر تمام ہوگی. بھئی یہ کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن
کس چیز کے بارے میں؟ عن النعیم، نعمت کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ نعیم کے بارے میں، نعمت جانتے ہو؟ پانی نعمت، روٹی نعمت، زندگی نعمت، آنکھ نعمت، پاؤں نعمت، ہاتھ نعمت، دل نعمت، دھڑکن نعمت، ہاتھ نعمت، ہاتھ کے اندر قوت نعمت، آنکھ نعمت، آنکھوں کا نور نعمت، زندگی نعمت، صحت نعمت، پھول نعمت، پھول کی خوشبو نعمت، پھول کا رنگ نعمت، دریا نعمت، دریا کی روانی نعمت، سبزہ نعمت، سبزے کا رنگ نعمت، زندگی نعمت، زندگی کی رمق نعمت، یہ سب نعمت ہے، لیکن ولایت نعیم ہے۔ نہیں، بات نہیں پہنچ سکی، ولایت نعیم ہے، ولایت نعیم ہے۔ نعیم کیا؟ کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، اے نبی کے بیٹے بتائیے کہ نعیم کیا ہے کہ جس کے بارے میں خدا سوال کرے گا؟ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو اللہ تم سے روٹی کے بارے میں پوچھے گا، پانی کے بارے میں پوچھے گا؟ بھئی یہ جملہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، محبتوں کا ثبوت دیجیے گا۔ جو علی والا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، بولے گا۔ کیا کہا؟ کہ اللہ تم سے روٹی کے بارے میں پوچھے گا، پانی کے بارے میں پوچھے گا۔ کہ اگر کوئی کریم انسان ہو تمہیں کھانا کھلا دے، کریم، لفظ کریم یاد رہے، نہیں مولا نے لفظ بھی کیا استعمال کیا؟ کریم۔ خدا کریم ہے کہ جو مہمان نواز ہو، کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے روٹی کھلائی تھی، 3 دن مہمان رکھا تھا۔ کہ روٹی کا سوال نہیں ہوگا، ہماری اور ہمارے جد کی ولایت کا سوال ہوگا۔ ہماری اور ہمارے جد کی ولایت، یہ نہیں میں علی کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید سورہ صافات آیت کا نمبر 24، قفوہم انہم مسئولون۔ کچھ سوال جواب ہو گئے، اب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہاں کے کسٹم میں بھی 2 نمبر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہا جائے گا روکو انہیں، ابھی ان سے سوال کرنا باقی ہے۔ اب آئیے، سوال کرنا باقی ہے۔ عزیزو، میں کسی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، ابن حجر مکی اسقلانی کی کتاب سوائق محرقہ، اچھا صرف اس کی کتاب نہیں، سوائق محرقہ کے معنی بجلیاں، جلا دینے والی بجلیاں، یہ وہ کتاب جو شیعت کے خلاف لکھی گئی، اس میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے، مولوی لکھتا ہے، ابن حجر مکی اسقلانی لکھتا ہے کہ بھائی اس کی تفسیر کیا ہے؟ مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند، ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا آغائے آغائے لطیفی تشریف لائیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ مجھے اس کی آیت کی تفسیر بتائیں کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب، کہ انہیں روکا جائے گا، سوال کیا جائے گا علی کی ولایت کے بارے میں، تو پتا چلا قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں کہتی ہیں کہ جو سوال ہوگا سب سے اہم ترین سوال ہوگا، جس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، وہ علی کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت ہے تو علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی آپ کی؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان ولایت علی ابن ابی طالب فی سبیل اللہ کیا ہے؟ علی کا راستہ، علی کی اولاد کا راستہ۔ اتنا ہی نہیں، خدا کی راہ میں قتل ہونا، قتل تم اور مت تم، دونوں، بھئی 2 ہی صورتیں ہیں نا موت کی، 2 ہی صورتیں، نہیں پہنچ رہے ہو، 2 ہی صورتیں ہیں موت کی، یا قتل ہوگا یا نیچرل ڈیتھ آئے گی، موت ہوگی۔ دونوں صورتیں ہیں الگ الگ، لیکن اس دنیا سے جانے کی 2 صورت، ایک قتل ہے ایک موت ہے۔ لیکن مسئلہ خدا نے ہمارے لیے اس طرح حل کیا کہ جو قتل ہوگا علی کی محبت میں، اولاد علی کی محبت میں، وہ بھی شہید ہوگا، جو مرے گا وہ بھی شہید ہوگا۔ تو پتا چلا اس راستے پہ چلنے کا انجام ایک ہے، چاہے سر قلم ہو چاہے موت آ جائے۔ لبیک
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی یہ ہماری درس کا کربلا کربلا یہ ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا شہیدوں کا سیدھا راستہ کربلا کربلا شہیدوں کا سیدھا راستہ کربلا کربلا صلوات بر رسول حسین شہدائے کربلا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد آقا سلامت باشید انشاءاللہ موافق و معید باشید خدا اجرتون بده انشاءاللہ دیکھیں حق کا سیدھا راستہ کربلا بات ولا اور رضا کی کرا تھا نا حق کا سیدھا راستہ کربلا واقعا حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے بازی تو فلسطین کے مسئلے میں مومنین نے ہمیشہ ساتھ دیا لیکن کسی فلسطین کے لیڈر سے پوچھا گیا کہ آخر فلسطین کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پایا تو انہوں نے کہا عراق کا مسئلہ حل ہو گیا ایران کا مسئلہ حل ہو گیا یہاں کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا کہا اس لیے کیونکہ ان کے پاس کربلا ہے ان کے پاس کربلا نہیں ہے مل کے صلوات پڑھیے گا باواز بولے کتنا واضح فرق ہے تو کربلا کا راستہ وقت کے یزیدیت کے منہ پر اس کے رخسار پر تماچا ہے کربلا کا راستہ جو ہے ظالموں کی نیند چھین لیتا ہے کربلا کا راستہ جو ہے یزیدیوں کے ایوان کے اندر ہنگامہ برپا کر دیتا ہے تو بات میری جہاں تھی انجام کیا ہے شہادت اس راہ میں ہو نا ولایت کی راہ میں قتل ہو تو بھی شہید مر جاؤ تو بھی شہید مولوی کا بیان ہے نہیں کہ نبی کا بیان ہے اچھا یہ شہادت والی حدیث ابھی چھٹے امام والی مکمل ہی ہوئی ہے شہادت والی حدیث اگر 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 کسی امام سے ہوتی تو لوگ کہتے یہ حدیث رسول اللہ سے زمخشری نے لکھی تفسیر کشاف میں لکھی آپ کہتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے بھائی جملہ نہیں آگے جملہ سنو اہل بیت کی محبت میں مرے اسپتال میں مرے شہید مرے گا گھر میں مرے شہید مرے گا سفر میں مرے شہید مرے گا اور اگر اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو میدان جنگ میں مرے یا علی صلوات بر فاطمہ وآل فاطمہ صلوات اہل بیت کی راہ میں مرے وہ شہید ہے قتل کیا جائے اچھا صرف شہید نہیں مغفور بھی مرے گا کیونکہ آیت مغفرت کی تھی نا تائب بھی مرے گا اور تائب بھی مرے گا اور دوسری چیز سنو مولا ابو طالب کے ماننے والوں ابھی رجب کی 26 تاریخ گزری ہے جو مولا کی وفات کی اور ایک بہت ہی ضعیف ترین روایت رمضان کی بھی ہے 5 تاریخ والی لیکن اب دیکھو کہا جو من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے شہید مرتا ہے من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے مغفور مرتا ہے من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا طائبہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے طائب مرتا ہے من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مستقمل الایمانہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے زمخشری کشاف میں لکھتا ہے کامل الایمان مرتا ہے ایک جملہ کہیں اگر علی کی محبت میں کوئی مرے تو وہ کامل الایمان ہوگا ارے جو علی اور نبی کو اپنی آغوش میں پالے یا علی وہ جو کل ایمان کا بھی باپ ہو جو کل اسلام کا بھی باپ ہو کل ایمان کا باپ عزیزو دیکھیں بات آئی کل ایمان کی تو کہتا چلوں محبت کا ثبوت دیجیے گا بھئی یہ مولانا یہ بہت مومن ہے ملے مثلا سامنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ علی عباس بیٹھے ہیں علی عباس صاحب کا تعارف کرایا مہدی نے کہا مولانا بچہ بہت مومن ہے کہا مولانا اس کا باپ بھی مومن ہے
توجہ ہے نا, اس کے دادا بھی مومن ہیں. اب ابو طالب کے بعد میں جو کچھ کہنا چاہو کہو, لیکن ایک ہی جملہ, جب تعارف ہوگا ابو طالب کا تو کیا ہوگا کہ یہ کل ایمان کا بھی باپ ہے نا, کل ایمان کا بھی باپ ہے. نہیں بات پہنچا سکا تو اور آسان کر دوں. زیارت کے فقرے ہیں مولا علی کے لیے, ہم کہتے بھی ہیں مولا علی کی ایک کنیت بھی ابو الائمہ. ابو الائمہ کیا مطلب؟ اماموں کے باپ. اماموں کے باپ نا, کتنے امام کے باپ ہیں مولا علی؟ کتنے اماموں کے باپ ہیں؟ امام حسن سے لے کے امام زمانہ کا جو باپ اسے علی کہتے ہیں, جو علی سمیت 12 اماموں کا باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. علی علی سب کا مولا علی علی حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی فتح خیبر علی علی فتح خیبر علی علی مسیح پیغمبر علی علی مسیح پیغمبر علی علی مولود کعبہ علی علی جنت کا وارث علی علی وارث حیدری علی جواب پر علی وارث علی صلوات. اللہم صلی علی. جب یہ ماحول اس طرح کا بن گیا تو ایک جملہ کہیں نا, ایک جملہ اور کہتے, ایک جملہ اور سنیے گا, اور وہ یہ مولانا یہ ان کے 2 بیٹے ہیں, بہت اچھی تربیت کی, بڑی اچھی تعلیم دی, بچوں کو بڑا کامیاب سکسیسفل بنا. بھائی کیا ہوا؟ نہیں میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ رہیے گا. کہ بچوں کو بڑا کامیاب بنا. مولانا ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر, ان کا ایک انجینئر ہے. اگر بات میری پہنچ گئی کہ بہت کامیاب پیدا رہے, ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر. اگر کسی باپ کی تربیت اس دنیا میں کامیاب ہوتی ہے تو ایک کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر بنایا. لیکن جب تاریخ ہدایت میں کسی باپ کی تربیت کامیاب ہوتی ہے تو ایک سید المرسلین بنتا ہے, دوسرا سید الائمہ بنتا ہے. ایک سید المرسلین بنتا ہے اور ایک سید الائمہ بنتا ہے, ایک انبیاء کا سردار, ایک ائمہ کا سردار. تو کیا ہوا؟ فی سبیل اللہ. کیا جاننا چاہتے ہو سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کہ علی اور علی کی اولاد کا راستہ وہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے بعد 5ویں امام حدیث کو مکمل کرتے ہیں, تفسیر کو مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں سنو, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب ہے کہ قُتِلْتُمْ فِي وِلَایَتِ علی ابن ابی طالب, اگر تم علی کی ولایت میں قتل ہوئے, وَمُتْتُمْ فِي وِلَایَتِ علی ابن ابی طالب, اور علی کی ولایت میں تمہیں موت آئی تو تمہارے لیے مغفرت ہے. تو پتا چلا کہ اگر علی کی محبت میں مرتا ہے تو خدا مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے, رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو علی کی محبت نہیں نفرت میں مرتا ہے تو مغفرت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. نہیں میں جملہ کہوں, بے شمار جو ان کی محبت میں مرتا نا تو مغفرت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے, رحمت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. اور جو ان کی نفرت میں مرتا ہے نا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے خدا نے اپنی مسجد کا دروازہ بند کیا تھا اسی طرح سے مغفرت کا دروازہ بھی, مسجد کا جس طرح دروازہ بند کیا تھا نا اسی طرح سے رحمت کا دروازہ بند کیا. کیوں؟ پتا چلا علی کے راستے پر آؤ گے تو رحمت کا دروازہ بھی کھلا, مغفرت کا دروازہ بھی کھلا, شفاعت کا دروازہ بھی کھلا, رحمت کا دروازہ بھی کھلا. ساقی کوثر سیراب بھی کرے گا, سلسبیل پر بھی پہنچو گے. آسان ہو گیا نا معاملہ. کب ولایت علی ابن ابی طالب, اس پہ اگر کوئی مر گیا تو اس کا انجام یہ شہادت, اور اس کے لیے خیر ہے. یہ بات تمام ہو گئی نا. ایک اور حدیث نقل کرتا ہوا چلوں, بلند ترین صلوات سے محبت کا ثبوت دیجیے گا. سعید بن جبیر مولا علی کی ولایت. اچھا میں نے شروع میں کہہ دیا نا
یہ عزا، یہ ولایت، یہ دین، یہ عشق علی، یہ ماتم کا جذبہ، یہ مجلسوں کا عشق، یہ زیارت کا عشق، یہ سب باپ سے ضرور ملتا ہے، لیکن زیادہ جو ملتا ہے، ایک جملہ میں کہوں نا، میراث. دین باپ سے بھی میراث میں ملتا ہے، لیکن عام طور پہ سنو، باپ سے میراث میں تمہیں گھر ملے گا، باپ سے میراث میں تمہیں گاڑی ملے گی، باپ سے میراث میں تمہیں پیسہ ملے گا، لیکن ماں سے میراث میں کیا ملے گا؟ لا الہ الا اللہ ملے گا، محمد رسول اللہ ملے گا، علی ولی اللہ ملے گا. ماں سے میراث میں کیا ملے گا؟ ماں سے میراث میں عزا ملے گی. ماں سے میراث میں کیا ملے گا؟ ماتم ملے گا، سینہ زنی ملے گی، فرش عزا ملے گی، عزا خانہ ملے گا، حسین کا عشق ملے گا، زیارت کا جذبہ ملے گا، دیداری ملے گی، عزاداری ملے گی. یا علی آگے آ جائیے. اللہ آپ کے پیچھے والی اجازت ہی نہیں ہے. وہ محمد والے محمد صلوات آ جاتے. اچھا ہم اس قوم یونس میں سے نہیں ہیں کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ سے آئے تو چند کو خوشی. ہمارے ہاں تو یہ کہ جو یونس عاشق علی ہے جب بھی آتا وہیں سے عشق کرنے والے جو علی کے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی. بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. دیکھیں آپ کی آمد کے ساتھ ہم نے غیبت میں ظہور کا مزہ لیا ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. سعید بن جبیر سے روایت 11ویں امام نے نقل کی کہ سعید بن جبیر رسول کے صحابی ہیں. ولایت علی کی بات ہو رہی. انہوں نے رسول سے پوچھا مولا کائنات کی ولایت کے تعلق سے، تو آپ کہتے ہیں ولایت علی، علی کی ولایت کیا ہے؟ کا ولایت اللہ. کچھ نہیں، معاملہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. نہیں بات اگر پہنچ گئی چند جنوں تک پہنچ گئی نا، علی کی ولایت، خدا کی ولایت، علی کی ولایت، خدا کی ولایت. نہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، رسول نے مسئلہ حل کر دیا. اچھا رسول سے بہتر کون مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا کی ولایت نبی جانتے ہیں، علی کی ولایت نبی جانتے ہیں. تو ایک مرتبہ دونوں ولایت کا فاصلہ سمیٹا. نہیں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے رسول کی ایک حدیث بیان کروں تو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن جو یہاں سے وہاں تک بیٹھے بلند ترین ولایت کے جذبے سے بھرپور صلوات پڑھیے گا. بھائی دیکھیں علی عباس جو ہیں کوثر بھائی کے برابر میں بیٹھے، قریب ہیں، لیکن کتنی دیر قریب رہیں گے؟ مجلس ختم ہوگی، آپ کا اپنا راستہ، ہمارے محلے والے ہمارے محلے میں چلے جائیں گے، یونس بھائی کے محلے والے یونس بھائی کے محلے میں چلے جائیں گے، جو یہاں کے ایسٹ اور ویسٹ والے اپنا اپنا راستہ لیں گے. لیکن نبی نے ولایت کی جو مثال دی نا تو دو بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں دی ہے، دو بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں دی ہے. بھئی یہ نماز میں نہیں بات پوری کر دوں بھئی نماز میں جو صفوں میں بیٹھے ہوئے دو نمازی ہیں جس طرح سے اس طرح سے علی کی اور خدا کی ولایت ہے. یہ مثال دیتے تو نماز ختم ہوئی، صفیں منتشر ہو گئی، حج کا مجمع ہے تو کہتے ہیں تو حج میں طواف میں ساتھ تھا لیکن چھٹے چکر میں اسے چکر آ گیا، وہ چلا گیا، الگ الگ ہو گئے نا. نبی نے مثال دی. اچھا ہماری اور آپ کی انگلیوں کی نہیں، نبی نے اپنی انگلی کی مثال دی ہے. نبی نے اپنی انگلی کی مثال دی ہے. میرے ساتھ رہیے گا عزیزوں، یاد رکھو اگر علی کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے تو زبان عصمت کی چاہیے، انگوش نبوت کی چاہیے. من كنت مولا من كنت مولا حسین کا مولا عباس کا مولا. میرا زور سے بولو، میرا زور سے بولو، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، ہلکے ہلکے، علی علی چلا کے بولو، علی علی چلا کے بولو، علی علی دشمن بھی سن لے، اللہ بھی سن لے. جو علی کا عاشق ہے نا مجلس ایصال ثواب میں بھی غدیر کا جشن منا لیتا ہے. مجلس ایصال ثواب ہے. اچھا اس سے
آپ کس لیے کرتے ہیں؟ نہیں، غدیر کا جشن کا سن لو کیوں؟ مرنے والے کی خوشی کے لیے کرتے ہو نا جو کام کرتے ہو، ہے مرنے والی کی خوشی کے لیے کرتے ہو نا، تو مرنے والا کبھی خوش ہوتا ہے علی کی ولایت کا تذکرہ ہو، حسین کی عزا کا تذکرہ ہو، تو ایک جملہ بھائی ایصال ثواب کی مجلس، ماحول غدیر کا ہوتا ہے، بس جملہ تمہارے حوالے کریں، اور کچھ کو اگر ولایت سے نفرت ہوتی ہے تو غدیر کا دن بھی ہوتا ہے تو علی کی ولایت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ نہیں، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، محبت کا ثبوت، علی کی ولایت کا دن غدیر ہے، اس دن بھی علی کی ولایت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اے میرا بھائی، اس دن تو غدیر کا تذکرہ کر لے، کیونکہ جو علی کا دشمن تھا، جو فاطمہ کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آیا تھا، اس نے بھی علی کو اس دن مولا کہا تھا۔ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، ارے حیدری، ہمارا ذلجال فاطمہ والے فاطمہ، صلوات اللہم صلی جس طرح آپ سن رہے ہیں، واقعی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیسی محب اہل بیت تھی۔ یقیناً ولایت پہ آخری سانس لی ہے، اور ولایت پر آخری سانس۔ ایک پھر جملہ سنو، قرآن مجید میں 2 آیتیں نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تیزی سے آگے بڑھنا ہے، لہذا پوری آیت نہیں، تمہیں موت نہ ہے مگر سلامتی ایمان کے ساتھ ہے۔ اچھا، سلامتی ایمان کے ساتھ، بات غدیر کی کر رہا تھا نا یونس بھائی، بس سلامتی ایمان بازی دو، کہا ایمان پہ موت آئے، آخری سانس ایمان پر آئے۔ ارے جو ایمان پر جیے گا وہی تو ایمان پر مرے گا۔ اب ایمان پر ولایت علی پہ جیو گے تو ولایت علی پہ موت آئے گی۔ بس جو جوا خانے میں گزارے گا راتیں تو اسی کی جوا خانے میں موت آئے گی، جو عزا خانے میں گزارے گا تو اس کی فرش عزا حسین پہ موت آئے گی۔ مل کے صلوات پڑھے گا بابا سے بلند، یہی ہے نا۔ اگر ایسی زندگی چاہتے ہو، جب میں نے کہہ دیا ایسی زندگی چاہتے ہو تو سنو، ایسی زندگی قرآن مجید نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونے عمل ہے۔ نمونے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونے عمل ہے، جو نمونہ تھے انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اب رسول بتا دیں ہم کو نمونے عمل بنا دیا گیا ہے نبی کو، تو نبی کہتے ہیں جو میری زندگی جینا چاہتا ہے، ختم ہے اس حدیث کے اوپر بات، کہ جو میری زندگی جینا چاہتا ہے، جو میری موت مرنا چاہتا ہے، جو میری زندگی جینا چاہتا ہے، جو میری موت مرنا چاہتا ہے، نبی کہتے ہیں کچھ نہ کرے، علی سے محبت کرے۔ علی سے یا علی یا علی نیچے ہماری زندگیوں پر اعتراض ہو رہا تھا، بہت علی علی کر رہے ہو، نبی کہتے ہیں ہماری زندگی جینا چاہتے ہو علی سے محبت کرو، ہماری موت مرنا چاہتے ہو علی سے محبت کرو، بازی دو۔ سعید بن جبیر، میں مثال دے رہا تھا نا، نماز کا مجمع منتشر ہوا، حج کا مجمع منتشر ہوا، 10 سال تک کلاس میں تھے، میٹرک کیا، وہ حیدرآباد رہ گئے، آپ یہاں آ گئے، یہی ہے نا۔ 12 سال تک پڑوسی تھے، خدا آپ کے اس دوست کے درجات بلند کر، ایک لمبے عرصے تک ساتھ تھے، یونس بھائی نے جن کا تذکرہ کیا تھا، پاکستان میں رہے، شاید UAE تک ساتھ رہے، اب نہیں ساتھ، تو ایک عرصے تک رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ وجود کا حصہ ہے نا دونوں انگلیاں، اور نبی کے وجود کا حصہ ہے، نہیں نہیں نہیں، نبی کے وجود کا حصہ ہے، اور جب نبی کے وجود کا حصہ ہے تو نبی جب مثال دیتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں تو وہ ہیں جو نبی کے وجود کا حصہ ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے علی منی وانا من ہو، کبھی کہا جاتا ہے فاطمہ تو بزت منی، کبھی کہا جاتا ہے حسن منی وانا من ہو، کبھی کہا جاتا ہے حسین منی وانا من حسین۔ کہ میری 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو، اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت، اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت، 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو، کہ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہم پہ الزام جو ہے کہ ہم سناتے بھی دکھاتے بھی ہیں، مرثیہ سنا رہے ہیں،
نوحہ سنا رہے ہیں، مجلس سنا رہے ہیں، منقبت سنا رہے ہیں، قصیدہ سنا رہے ہیں، زیارت سنا رہے ہیں، سلام سنا رہے ہیں، مرثیہ سنا رہے ہیں، ذکر سنا رہے ہیں، علم دکھا رہے ہیں، علم دکھا رہے ہیں، تابوت دکھا رہے ہیں، جھولا دکھا رہے ہیں، شبیہ دکھا رہے ہیں۔ عزیزو تو کیا تم ہمیں سناتے ہو دکھاتے تو ہم کیا کریں؟ بس سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں، سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی مسجد نبوی میں سنایا جا رہا ہے، کبھی دکھایا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح سے حسن مسجد میں آتے ہیں، نبی نے اٹھایا گود میں بٹھایا، حسین مسجد میں بٹھایا اور دکھایا، بس سنا بھی رہے دکھا بھی رہے۔ اور غدیر میں تو انتہا ہو گئی۔ مولا سلامت رکھے یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت کا غدیر میں دکھا بھی رہے ہیں۔ اچھا جس تک منکن تو مولا نہ پہنچے تو وہ یہ دیکھ لے کہ منبر پہ ایک ہی وقت ایسا تھا کہ جب منبر پر دو خطیب تھے، یا نبی تھے یا علی تھے یا مدینے میں تھا تو منبر پر نبی تھے، نبی کی آغوش میں کبھی حسن تھے کبھی حسین تھے۔ ایک جملہ کہنے تھے، جو لکڑیوں کے منبر پر بیٹھے وہ پیغمبر ختمی مرتبہ، جو پیغمبر ختمی مرتبہ آغوش کو اپنا منبر بنا لے، اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ تو کہا جو سن رہا ہے اتنا بڑا مجمع، کہا سن نہیں رہے تو دیکھ تو لوگے، نہیں دیکھو گے تو وہاں دیکھ لیں گے۔ من کن تو مولا فعلی مولا، بس یہ تو سنایا دکھایا جا رہا، بات سمیٹتے ہوئے کہ جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہیں نا، اس طرح سے خدا کی اور علی کی ولایت جڑی ہے۔ جس طرح سے یہ دو انگلیاں جڑی ہیں اس طرح سے خدا کی اور علی کی ولایت جڑی ہے۔ تو پتہ چلا بعزیزو علی کی ولایت کو خدا کی ولایت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جو علی کی ولایت سے نکلتا، نتیجہ جو ہوں میں ختم کر رہا ہوں، یہ ترجمہ تفسیر پھر ہوگی، حدیث ادھوری رہ گئی اگلی مجلس کے لیے۔ بعزیزو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے، جو علی کی ولایت سے نکلا وہ خدا کی ولایت سے نکل گیا، جو علی کی ولایت میں آ گیا تو سعید بن جبیر ہیں نبی کے صحابی، بہت بڑا نام ہے سعید بن جبیر کا، وہ رسول سے نقل کرتے ہیں ولایت علی کو، کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ۔ کچھ رہ گیا؟ کچھ بچا ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس گھرانے اپنا کچھ نہیں بچایا خدا کے لیے نا۔ تو ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ حبہ عبادت اللہ، محبت عبادت ہوتی ہے، محبت عبادت ہوتی، بلکہ ان تمام عبادتوں کا وزن جو ہے نا محبت علی سے جڑا ہوا ہے۔ کہ حبہ عبادت اللہ، علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، علی سے محبت ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، علی سے محبت ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بھائی ایک مرتبہ گاڑی کا دروازہ کھولا، یا علی مدد کہہ کے داخل ہوئے، علی سے محبت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ گاڑی سے اترے، یا علی مدد کہہ کے اترے، علی سے محبت ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ جاب پر پہنچے، کام شروع کیا، دل میں علی کی محبت ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ سفر پہ گیا، عبادت ہو رہی ہے۔ صحت مند تھا وہ عبادت کر رہا، بیمار ہے خود کروٹ نہیں لے پا رہا تھا، توجہ رہے، کروٹ نہیں لے پا رہا تھا، عزیز آئے اس کو پکڑ کے کروٹ دلائی کا، یا علی مدد، محبت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ بھئی یہ ساری عبادتیں نا کہ حب ہو عبادت اللہ و اتباع فریضت اللہ، اور علی کا اتباع فریضہ ہے، واجبات کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد علی کا دشمن خدا کا دشمن نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔
بس 4 حصے حدیث کے اس جملے کے اور اس کے بعد گفتگو تمام کا اولیاء اولیاء اللہ، جو علی کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے. کہ آپ علی کے چاہنے والے نا، جو علی کا چاہنے والا وہ اللہ کا چاہنے والا، اللہ اسے چاہے گا. وہ آداء اللہ، اور جو علی کا دشمن ہے اس کا اللہ دشمن ہے. یہ نہیں علی کے دشمنوں کا. اگر آپ علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں تو اللہ آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا. آپ محبت کرتے ہیں تو آپ جس سے محبت کریں گے اللہ اس سے محبت کرے گا. معیار علی کی ذات ہو گئی. آخری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بعد نبی نے آگے کہا وہ حرب اللہ، اور جس نے علی سے جنگ کی، اب مجھے کچھ کہنا ہوگا کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی. اب حیات نبوی میں جو جنگ کر رہا ہے علی سے اس نے بھی خدا سے جنگ کی. بعد رسالت میں جو جنگ کرے پھر تاریخ آخری جملہ، اور جس نے علی سے صلح کی اس نے خدا سے صلح کی. اللہ اکبر. تو مومنہ تھی 2 بیٹیاں یہاں پر، داماد نواسے، ایک بیٹا وہاں پر. مولا کی چاہنے والی ہے، اس دنیا سے گئی ہے. ایک حدیث رسول کی یہاں پر کہ الخیر فی النساء. یہ جو پوری مجلس ہے نا کہ ہمیں میراث میں ماں دین دیتی، عزا دیتی، ولایت دیتی نا، دنیا نے کہا کہ شر عورت میں ہے. اس دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے. رسول نے فرمایا خیر عورتوں میں ہے، خیر عورتوں میں ہے. اس حدیث کو پھر مکمل کر دوں، خیر ان عورتوں میں ہے جو خیر النساء کی ماننے والی ہے. خیر ان عورتوں میں جو خیر النساء. خیر النساء کون ہے؟ جناب سیدہ ہیں. ہاں عزیزو، 2 بیٹیاں یہاں پر ہیں. مصائب پر آ گیا میں، لیکن مجھے تاریخ کی 3 مظلوم بیٹیاں یاد آ رہی ہیں. ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے. اور نبی کی بیٹی اتنی مظلوم ہے، اتنی مظلوم ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا رہا، اصحاب جنازے میں نہیں آئے تو پرسے کو بھی نہیں آئے. آئے تو کس طرح سے آئے؟ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. ارے فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا، ارے جلتا دروازہ گرایا، ارے فاطمہ پر دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید. ایک جملہ اور سنو نبی کی بیٹی کے حوالے سے. یہ نبی کی بیٹی ہے جو بعد نبی گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ارے میرے علی کی ولایت کے لیے باہر نکلو، میرے علی سے ان کا حق چھین لیا گیا. دوسری بیٹی عزیزو، تیزی سے آگے بڑھوں گا، علی کی بیٹی ہے. ارے جو کربلا سے بے مقناؤ چادر جب بازار کوفہ شام میں لائی گئی، ارے تماشائیوں کا مجمع تھا تو زینب چادر مانگ رہی تھی. ہائے فاطمہ کی بیٹی بے مقناؤ چادر بازاروں میں، درباروں میں. ہائے ہائے اللہ اکبر. ہائے علی کی بیٹی، علی کی بیٹی. ارے جو دن کے اجالے میں جب سو رہی تھی تو سورج نکلا تو بھائی نے آبا کا سایہ کر دیا. ہائے وہ زینب ہے، یزید کا دربار ہے، ظالم تعارف کرا رہا. ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم. یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ علی کی بیٹی ہے. ہاں ہاں عزیزو، اب میں اس منزل پہ آ گیا، اب حسین کی بیٹی کا تذکرہ کرنے لگا. حسین کی بیٹی کا کہاں سے شروع کروں؟ کربلا میں حسین کی بیٹی بیان کروں؟ نہ سنو میرے ساتھ، کربلا میں حسین کی بیٹی بیان کروں یا بازار کوفہ میں یا دربار شام میں؟ جزاکم اللہ. عزیزو ایک منظر کربلا کا، عزیزو شام غریبہ ہے، شام غریبہ ہے. حسین کی بیٹی باپ کو تلاش کرتی ہوئی نکلی، رات کا اندھیرا ہے. ارے باپ کے
سینے پہ سونے کے لیے نکلی زینب علی کی بیٹی حسین کی بیٹی کو تلاش کر رہی ہے، نہیں ملی نہیں ملی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، ایک سوار کو آتا دیکھا، سوار سے پوچھا ہے بھائی ارے تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ آپ کی آوازیں بلند، بس دو منظر زحمت تمام۔ سوار نے کہا کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں میں فرات میں جب اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گیا تو نشیب سے ایسی درد بھری آواز آ رہی تھی، میری سواری نے پانی نہیں پیا۔ زینب آئی، ارے نشیب نے کیا دیکھا؟ لاش آئے بے سر، ایک لاش ہے بے سر سے لپٹی، سکینہ رو رہی ہے، اے بابا ارے چادر چھین لی گئی بابا، اے بابا گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا تازیانے کھا کے آ رہی ہوں بابا، اے بابا میرے چہرے پہ رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے بابا، اے بابا رات ہو گئی ہے آپ کے سینے پر سونے آئی ہو۔ ارے ادھر سکینہ کہہ رہی ہے، زینب سن رہی تھی، ایک مرتبہ بڑی سکینہ کو الگ کیا، کہے بی بی ارے بابا کو کیسے پہچانا؟ حافظو حسین کی بیٹی، میں نے ابھی لاش بیان کی، شام کے دربار میں سر بیان کروں گا، بیٹی باپ کے جسم سے لپٹی رو رہی ہے، دربار میں باپ کے سر سے لپٹی رو رہی ہے۔ زینب نے الگ کیا، کبھی بھی کیسے پہچانا؟ کہے پھوپھی اماں بابا بابا کہتی آئی، ارے اس لاشا بے سر سے آواز آئی، اے لائیا اے لائیا یا بھیا، اے میری سکینہ ادھر آ جا، اے میری سکینہ ادھر آ جا، اللہ اکبر۔ زینب سکینہ کو لے کے چلی کربلا سے کوفہ و شام۔ آخری منظر باپ کے جسم سے لپٹ کے رو رہی ہے، باپ کے سر سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ منظر سنو گے، شام کا دربار ہے، یزید کا دربار ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچی کا تعارف ہوا، یہ سکینہ حسین کی یتیمہ ہے، چہرے پہ ہاتھ ہے، گردن پہ ہاتھ ہے، بچی کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی ایڑی کے بل کھڑی ہوتی ہے۔ شیخ نے کہا اس کا نام سکینہ ہے۔ یزید نے کہا بی بی تم نے چہرے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے، گردن پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ سکینہ نے کہا یزید میں آل رسول ہوں، فاطمہ کی پوتی ہوں، ارے ہماری چادر چھین لی گئی ہے، ارے میں نے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ کیا۔ کہ گردن پہ کیوں ہاتھ ہے؟ کہ ایک رسی میں 11 گلے، میری پھوپھیاں تھی، میری مائیں تھی، ارے ان کے قد لمبے تھے، یہ چلتی تھی رسی کھینچتی تھی، یزید میری گردن زخمی ہے۔ آخری چند جملے، کبھی بھی پنجے کے بل کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پنجے کے بل کھڑی ہوتی ہو، چھالا پھوٹ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں ایڑی کے بل کھڑی ہوتی ہوں، ایڑی کا چھالا پھوٹتا ہے تو پنجے کے بل کھڑی ہوتی ہے۔ آخری چند جملے، یزید نے کہا ارے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، تم بھی تو چاہتی ہوگی۔ کہ یزید کیا تیری بیٹی سے تجھے محبت نہیں؟ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ کہ سکینہ آخری جملے ہے، سکینہ تمہارے باپ کا سر ہے، آواز دو، اگر تمہاری آگوش میں آ جائے تو سمجھو گا باپ کو بیٹی سے محبت تھی۔ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، اے میرے بابا دربار یزید میں ہماری محبت کا امتحان ہو رہا، ارے سر حسین بلند ہوا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ کرتے کے دامن میں سر آیا رکھا، اسی طرح سے جیسے شام غریبہ میں لپٹی رو رہی، بابا تماچے کھائے، بابا تازیہ نے سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره۔ پروردگارہ تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، مرحومہ ملکہ رباب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ تو ان کے قبر کو
نور محمد و آل محمد سے روشن و منور فرما۔ پروردگارہ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا۔ پروردگارہ انہیں شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگارہ تو ان کی روح کو وادی السلام کا مکین بنا۔ پروردگارہ تو ان کے متعلقین کو بالخصوص بیٹیوں کو، داماد کو، بیٹے کو، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے مغفرت فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما۔ پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما۔ پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا، قدموں کو ان کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا۔ کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ سیدہ ملکہ رباب بنت سید حسین بالگرامی اور اموات مومنین مومنات کی روح کو ہدیہ کر